أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو بھی اللہ نے بتایا کہ ربنا وابعث فیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا من وعن قبول کی کہ دنیا میں اللہ رسول کو بھیج دے جو انہی میں سے ہو، اور اس کا کام ہو قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، اور پھر اس تلاوت کردہ آیات کو سمجھانا، یعلمہم الکتاب، اور حکمت، دانائی، دانشمندی کی باتوں کو بتلانا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا کرنا۔ یہ نبی کے آنے کے مقاصد میں شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بطور امتنان و احسان کی ذکر فرمایا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے رسول بھیجا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ تلاوت الگ ہے، سکھانا الگ ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور حکمت کی بات سکھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، دل کو صاف کریں گے۔ مجھے جو آج بتانا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کو، کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ نبی کے آنے کے مقاصد میں قرآن پڑھا دیا، قرآن سمجھا دیا، دین سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ قرآن میں سارا کچھ موجود ہے، حکمت کی باتیں بھی موجود ہیں، اللہ کے احکام بھی موجود ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک مقصد بیان کیا ہے۔ تزکیہ نام ہے دل کا ہر قسم کی گندگیوں سے، ناجائز خواہشات، تمناؤں سے، جذبات سے پاک ہو جانا، دنیا کی بیجا محبت سے، حسد سے، کبر سے، بڑائی سے، اور اسی طریقے سے دیگر بیماریوں سے، دل کا کینے بغض سے پاک ہونا۔ تو نبی تزکیہ کریں گے، یہ کتاب پڑھ کے نہیں آئے گا، قرآن پڑھ کے نہیں آئے گا، حدیث پڑھ کے تزکیہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نے کتابیں پڑھنی ہیں، حدیثیں پڑھنی ہیں، اور بڑے بڑے علماء کے اقوال کو حفظ یاد کر لیا ہے، اور ایسے قرآنی آیات کو یاد کر لیا ہے، میں صاف ستھرا ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ نبی تزکیہ کرتے تھے، نبی دل کی صفائی کرتے تھے، تب دل کی صفائی ہوتی ہے۔
صرف آدمی یہ چاہے میں کتابیں پڑھ کے دل کو اپنی گندگیوں سے پاک کر لوں، غلاظتوں سے پاک کر لوں، اگر ایسے ہی ہوتا تو نبی بھی کہتے قرآن پڑھ لو کام بن جائے گا، چھٹی ہو، تزکیے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر کر رہا ہے کہ نبی تمہاری صفائی ستھرائی کریں گے، گندگیاں جو تمہارے دل میں بھری ہوئی ہیں، جو بری عادتیں دل میں بھری ہیں، ان کو دور کریں۔ اس لیے کہ دل اگر آدمی کا ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دل سے ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس میں حرام اور حلال تمنائیں اور جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی پہلے نیت کرتا ہے گناہ کی، پھر گناہ کرتا ہے۔ تو یہ نیت کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ دل سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر دل بنا ہوا ہے آدمی کا تو یقینی طور پر یہ حرام خواہشات کا مرکز نہیں ہوگا، حرام جذبات کا مرکز نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر وہ تمنائیں آئیں گی جو اللہ کو پسند ہے، وہ جذبات آئیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب حرام جذبات اس کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دل کا تعلق اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور نیت نہ کریں، نماز ہوگی؟ اٹھک بیٹھک آپ نے کر لی، دل سے نیت کریں گے تو نماز ہوگی، نیت نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنا گہرا تعلق ہے دل کا۔ زبان سے آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں اس کے کفر بھرا ہوا ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، تو دل اگر اس کا گڑبڑ ہے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہات کے لوگ آئے کہنے کہ ہم ایمان والے ہو نہیں، بلکہ تو اسلمنا، اسلام لائے ہیں، ظاہری تابع داری اختیار کی ہے، دل میں تمہارے ایمان کی حقیقت ابھی راسخ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اس دل کا بننا ضروری ہے۔ ہم لوگ ظاہری بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہیں، دل کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے۔ آنکھ اگر ہماری کیا ہے کم دکھائی دینے لگے، کہیں گے اس میں بیماری ہو گئی۔ کان سے سنوائی کم آئے تو کہیں گے کان ہمارا خراب ہو گیا۔ گرفت ہماری کمزور ہو جائے تو کہیں گے ہاتھ میرا کیا ہے مفلوج ہو رہا ہے۔ پیٹ گڑبڑ کرے، کھانا ہضم نہ ہو تو کہیں گے کیا ہے معدہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن دل کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی اگر دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہتے آپ کی جناب 3 نسیں کیا بلاک ہو گئی ہیں اور ان کا کام تقریباً 80% بند ہو چکا ہے، آپ فکر مند ہو جائیں، یہ تو میرا جنازہ ہی نکل جائے گا، لہذا جلدی فکر کرو، بائی پاس سرجری کراؤ، فلاں کراؤ، فلاں کراؤ۔ اس لیے کہ دل، سارے اعضاء بند ہو جاتے ہیں، دل پھر بھی کام کرتا ہے۔ ہم سوئے، دماغ ہمارا بند ہو گیا، کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن دل کہ جی ہم بھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ دل کیا کہے؟ ہم بھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو پھر اٹھنے ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دل کیا ہوتا ہے؟ مسلسل دھڑکتا ہے، 1 منٹ میں اسے کم سے کم 70-72 مرتبہ دھڑکنا ہی ہے، تو یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو دل رئیس الاعضاء ہے، اعضاء کا سردار ہے، لہذا جب یہ درست ہوتا ہے اعضاء درست ہوتے ہیں۔ اور یہی دل جب اعمال کے اعتبار سے بگڑتا ہے، پورے وجود کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، پورے وجود کے اعمال۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام اعضاء درست۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ ہے کیا؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔
اب اگر کسی کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، بڑائی، میرے جیسا کوئی نہیں، ہم جیسے مولوی ہیں نا تقریر کر لیتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے جیسی تقریر کوئی نہیں کر پائے گا، تو مجھ سے زیادہ خبیث کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ گندا کوئی نہیں۔ کوئی اپنے علم پر گھمنڈ کیے ہوئے ہے، کسی آدمی کو اپنی طاقت پر غرور ہے، میں مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ کسی کو اپنے مال پر غرور ہے کہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ کسی کو اپنے جتھے پر غرور ہے کہ میرے پاس جتھا بہت ہے۔ کسی کو اپنے سمجھانے پر غرور ہے کہ میں لوگوں کو اچھا سمجھا لیتا ہوں۔ یہ سب کیا تکبر اندر بھرا ہوا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جیسا ہوں ویسا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں، شراب کا پینا چھوٹا گناہ ہے، خنزیر کا کھانا چھوٹا گناہ ہے، تکبر ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکبر، اس میں یہ خود نہیں کہہ رہا، مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، کہ خنزیر کا کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب کا پینا چھوٹا گناہ ہے، تکبر کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ تکبر براہ راست اللہ سے لڑائی ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الکبریاء ردائی، بڑائی اور تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو جو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، قسم تو میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں، میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ ہم میں سے شاید کوئی بچا ہو جس کے دل کے اندر بڑائی ہو، شاید۔ بڑائی کے انداز الگ ہیں، اسباب الگ ہیں، ہے ہر ایک کے اندر، میرے اندر بھی ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، میرے اندر بھی ہے، اللہ کرے آپ میں سے کسی میں نہ ہو، کسی میں نہ ہو۔ ہر ایک کے اندر بڑائی موجود ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہے، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں، آپ کوٹری میں کمرے میں ہو، روشن دان ہو، ادھر سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں وہ ذرہ ہے۔ اتنا بھی اگر گھمنڈ دل میں ہے، اتنا بھی غرور اگر دل میں ہے، تو یہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب کسی کے دل میں یہی آ گیا کہ میری جیسی نماز کوئی نہیں پڑھتا، میری جیسی نماز کوئی نہیں پڑھتا، میرے جیسا ذکر کوئی نہیں کرتا، میری جیسی تلاوت کوئی نہیں کر پاتا، یہ بھی غرور ہے، یہ بھی خناس ہے جو اس کے دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اپنے دل کے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے ان کے پاس میں کہ مجھے فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا، انصاف دلاؤ۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، درر لگایا کہ بھاگ یہاں سے، جس وقت فیصلے کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں، میں گھر کے کام میں آتا ہوں تو آ جاتے ہوں۔ کہہ تو دیا، ڈانٹ دیا، اب احساس ہوا اچھا اب کیا کہہ رہے؟ تنہائی میں جا کے اپنے آپ کو خطاب کر، اے عمر، تو وہی تو ہے کہ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے اسلام سے عزت دی ہے، تو کمینہ تھا، تجھے اللہ نے سرخرو کیا ہے، تو وہی تو ہے کہ اونٹ چرانے جاتا تھا، تیرا باپ شام کو تجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ آج جب اللہ نے تجھے حکومت دے دی ہے، ایک بندہ آ کر کہتا مجھے انصاف دلاؤ، تو اسے ڈانٹتا ہے، بھگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، کل قیامت میں تو کیا حساب دے گا؟ کل قیامت میں کیا حساب دے گا؟ کہ بڑائی کا کوئی ذرہ اپنے اندر آ نہ جائے، کوئی شمع اپنے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تزکیہ کرتے ہیں، نبی ستھرا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ چیز آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ اندر کی گندگیاں دور نہیں ہوں گی، بلکہ کوئی بندہ ایسا ڈھونڈو جس کے اخلاق بن گئے ہوں، تکبر ختم ہو گیا ہو، جس کے اندر سے بڑائی کے جراثیم نکل گئے ہو، حسد نکل گیا ہو، کینہ نکل گیا ہو، بغض نکل گیا ہو، دنیا کی بیجا محبت نکل گئی ہو، ایسے کو ڈھونڈو، اس کے پاس رہو، تب یہ چیزیں دور ہوں گی۔
نماز پڑھنے سے یہ چیز نہیں جائے گی، یاد رکھنا۔ آپ جتنی زیادہ عبادت کریں گے، دل بنا ہوا نہیں ہے، اتنی زیادہ آپ کو گھمنڈ پیدا ہو، اتنی گھمنڈ پیدا ہو۔ ایک صاحب تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، اور اسی طریقے سے تہجد بھی، تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بات آ گئی تو کیا جواب سے نکلا؟ میرے جیسا پورے گاؤں میں، علاقے میں کوئی عبادت کرنے والا، مجھ سے زیادہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ اس ایک جملے نے ان کی ساری عبادت کو کیا کیا؟ آگ لگا دی، کہ اپنی عبادت پر انہیں ناز ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کی تربیت نہیں ہوتی، آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کے اندر کیا ہے؟ ریاکاری داخل ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، دکھاوا آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ عبادت کر رہا ہے، کرتے کرتے دل میں آیا کہ لوگ دیکھیں میں کتنا خوبصورت سجدہ کرتا ہوں۔ مسجد میں پہلے آ رہا ہے، کیوں؟ لوگ کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس لیے آ رہا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لیے ہے، لوگ کہیں گے کہ غافل نہیں رہتا، ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آ رہی ہیں تو بھائی، یہ نہیں آ رہی ہیں، کوئی تعریف کرے، برائی کرے، میری بلا سے مجھے جو کرنا ہے سو کرنا ہے، یقیناً یہ آدمی دھیرے دھیرے بن جائے۔ تو اس لیے اپنی عبادتوں کو کافی نہ سمجھو، اپنے دل کو بنانے کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ کے یہاں قیامت کے دن پکڑ سے وہ بچے گا جو بے روگ دل لے کر کے آئے، جس کے دل میں کوئی روگ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی۔ تو دل کا روگ اٹیک پڑ جانا نہیں ہے، جو اللہ فرما رہا ہے دل کا روگ، دل کی بیماریوں کا، جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے پاک ہو جانا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ تباہ ہے، برباد ہے وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ نہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، جو اس کے اندر لت پت ہو گیا، گھس گیا، دھس گیا، اور برائیاں نے اس کو گھیر لیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرو، دل کو بنانے کی کوشش کرو۔ دل جب بنتا ہے تو آدمی کو پھر کسی کے برا بھلا کہنے کی فکر نہیں ہوتی، کوئی برا کہے گا، بھلا کہے گا، کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا عمر آپ عربی النسل گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اونٹ کی سواری کے بجائے اس گھوڑے پہ سوار ہو، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہیں، پیوند زدہ ہیں، اس کی جگہ آپ کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہن لیں، خوبصورت لباس پہن لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے، پہنا اور پہن کے اتار دیا اور کہا اس کو پہننے کے بعد مجھے اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، میں اس کو نہیں پہن سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو عبیدہ سے کہا لو قال غیرک، ابو عبیدہ تیرے علاوہ اگر کوئی کہتا تو اسے سزا دیتا، تو امین الامہ ہے، نبی نے تجھ کو امت کا امین کہا، اسے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو بار بار ہم سنتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ اعزنا بالاسلام نحن كنا قوما اذلا اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ وَلَوِ ابْتَغَيْنَا بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت کو اسلام چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے، اللہ ہمیں پھر رسوا اور ذلیل کرے۔ عزتوں کا تعلق دل کے بننے سے ہے۔ عمر کا دل بنا ہوا ہے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اللہ نے روک دیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے۔ وہ جو تختوں پر بیٹھے ہوئے، کم خواب کے اور ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے اور کلو کے حساب سے سونے میں اپنے آپ کو لادے ہوئے ہیں، قیصر و کسریٰ عمر کا نام سنتے ہیں جو گدڑی میں ہے تھر تھر کانپ جاتی ہیں۔
لرز جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں عمر کا نام سنتے ہیں. کیوں؟ عمر کا دل بنا ہوا ہے، ان کا دل بگڑا ہوا ہے. تو اس لیے اس دل کو اپنے بنانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے دل کی فکر کریں. یہ دل کہاں کہاں جھانکتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. جب دل بنتا ہے تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں ہوتا، اور جب دل بگڑتا ہے تو سرے عام بھی گناہ کرتا ہے، سرے عام گناہ کرتا ہے. دل بنا ہوا ہے تو تنہائی میں پھر مناجات کرے گا اللہ سے. دل بگڑا ہوا ہے تو تنہائی میں گناہوں کی پلاننگ اور اسکیمیں کرے گا کہ کس طریقے سے گناہ کیا جائے. آج دیکھ لیں آج کل کے جوان جن کے دل بگڑے ہوئے ہیں، جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتب کرتے ہیں، کیا کرتوت کرتے ہیں، کیسی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں تنہائی میں جا کر کے. اندر کا دل جب بگڑا ہوا ہے، اگر یہی دل بنا ہوتا، یہی دل بنا ہوتا، تنہائی میں بھی کسی حال میں بھی گناہ کے لیے یہ آمادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ نہیں یہاں بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا دل تباہ ہو جائے گا اگر میں گناہ کروں گا. تو اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ایمان والوں کی صفات اور خوبیاں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی تو کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرنے والے، ایک معنی اس کا جو زکوٰۃ دینے والے، دوسرے ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. چہرے کا صاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے. چہرے کا تو ہم کیا کرتے ہیں، رنگ و روغن سے لیپ لگا لیتے ہیں، چمکا لیتے ہیں، لیکن دل کے لیے کوئی بھی رنگ و روغن نہیں ہے. دل کے چمکنے کے لیے تو دل کا پاک ہونا، صاف ہونا، گناہوں کے جذبات کا نکل جانا، خواہشات کا ختم ہو جانا، یہ دل کا پالش ہے، یہ دل کا پالش ہے. ہم ذرا سوچیں خود، اس چہرے پر کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو صابن لگاتے ہیں، ایک مرتبہ تو صابن لگاتے ہیں، جسم پر لگاتے ہیں، بالوں میں شیمپو کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں کبھی دل کی فکر کی، کبھی دل کی فکر کی، اس کو بھی تو شیمپو کروں. تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم آدھا گھنٹہ میں اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ سے مناجات کرتا، تو اس دل کو بھی تو غذا ملتی، یہ دل تو میرا پاک ہوتا. اس کی فکر نہیں ہے. جسم کو پال لیا، بڑھا لیا، موٹا کر لیا، تگڑا کر لیا، اور اسی طریقے سے چہرے کو سجا لیا، سب کچھ کیا، لیکن اس دل کی فکر نہیں کی. یہ گندگیوں کا ڈھیر بن گیا، غلاظتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دل کو مارو نہیں، دل کو زندہ کرو. بعض دل مردہ ہوتے ہیں اللہ کے اعتبار سے، زندہ ہوتے ہیں انسانوں کے اعتبار سے. جو دل اللہ کی محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، گندگیوں کی پاکی کے ساتھ ہیں، وہ دل زندہ ہیں. جو گناہوں کی غلاظت کے ساتھ ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں میں زندہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں مردہ ہیں. اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مردہ ہیں. تو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ان دلوں کو ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے یہ ہمارا دل انشاءاللہ پاک ہوگا. اللہ ہمارے دلوں کو ویسا بنا دے جیسا کہ اللہ دل کا رہنا پسند کرے.